کہ آج مولا علی پہ بات ہونی ہے، اصل مولا علی کی بات ہونی ہے۔ نحمدہ و نصلی و نسلم علی سیدنا و مولانا و سندنا و رحیمنا و کریمنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من کنت مولاہ فاعذانی المولا، صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الکریم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی احباب محبت سے پڑھیے گا، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا رحمۃ للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا خاتم النبیین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا علی المرتضیٰ یا سیدہ یا طیبہ یا طاہرہ۔ الصلاۃ والسلام حضور سیدنا امام حسن مجتبیٰ حسین مرتضیٰ۔ احباب ذوالوقار، میں اپنے موضوع کو شروع کرنے سے پہلے دو گزارشیں پیش کروں گا۔ پہلی میری یہ ایک گزارش عقیدہ اہل سنت سے، علماء اہل سنت سے، کہ 20 سال کا عرصہ ہو گیا مجھے اسٹڈی کرتے ہوئے، تحقیق کرتے ہوئے، اور اہل سنت گھرانے سے تعلق ہے صدیوں سے، اور حضرت غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمارا جا کے بڑوں کا شجرہ ان سے ملتا ہے، اور میرے دادا جان جو تھے وہ حضرت غازی عباس تک کا پورا شجرہ زبانی پڑھتے تھے۔ پہلی یہ چیز ہے کہ ہمارے عقیدوں کو ہمارے ہی سنی خراب کر رہے ہیں۔ وہ کیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ 20 سال کا عرصہ ہو گیا مجھے سنیوں کی مسجدوں میں جاتے ہوئے، سنیوں کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہوئے، سنیوں کے بیانات سنتے ہوئے، مگر ایک مسئلہ میری آنکھوں میں بڑا رڑکتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ پچھلا مہینہ حضور سیدنا صدیق اکبر کا تھا، سب کو پتہ ہے کیوں جی؟ جمادی الثانی کی 22 تاریخ یاد ہے کہ نہیں سب کو؟ الحمدللہ مجھے یاد ہے، کیونکہ ہم صدیق اکبر کو اگر بھول گئے تو سمجھے مولا علی ہمیں بھول جائیں گے، دنیا میں بھی آخرت میں۔ پورا مہینہ اہل سنت کے علماء نے حضرت ابو بکر صدیق کی شان بیان کی، دل خوش ہوا، بڑا دل خوش ہوا، اور سارا سال کرتے ہیں، ہر سال جب یہ مہینہ آتا کرتے ہیں۔ حضور سیدنا صدیق اکبر کے اتنے فضائل ہیں کہ قیامت تک کوئی بیان کرتا رہے تو ان کا ایک بھی فضائل بیان نہیں ہو سکتا۔ ان کو سرکار کا جو قرب حاصل تھا اسی پہ بات کرتے رہے تو قیامت آ جائے تو بات ختم نہیں ہو سکتی۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ جب حضور سیدنا صدیق اکبر کا مہینہ آئے تو سنیوں کی مسجدوں میں سپیکروں پر حضرت ابو بکر صدیق کا ذکر ہو اور ان کی شان پورا مہینہ جمعے کے خطاب ہو۔ جب مولا علی کا مہینہ آئے تو کسی کو خبر نہ ہو، کسی کو خبر نہ ہو۔ کیوں؟ یہ 5 سال ہو گئے ہیں مجھے، کم از کم 5 سال ہو گئے ہیں کہ میں پوچھتا پھرتا ہوں لوگوں سے آخر اس کی وجہ کیا ہے۔ آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی قسم سچ بتائیں، آپ بھی مسجدوں میں جاتے ہیں، حضور سیدنا صدیق اکبر کے آپ کی مسجدوں میں پچھلے مہینے ذکر ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور اس دفعہ رجب میں 2 سال پہلے کی بات ہے، میں نے ایک قاری صاحب سے کہا، مسجد کے امام تھے، میں نے کہا کہ حضور آپ کو پتہ ہے کہ حضور مولا علی کی ولادت کا مہینہ ہے، سیدہ کائنات کی ولادت کا پچھلا مہینہ ہے؟ کہتے جی میرے ذہن میں نہیں تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ رجب ہے تو مولا علی کا ولادت کا مہینہ ہے۔ تو ہمارے سنیوں کو اگر یہی نہ پتا ہو کہ علی کی ولادت کا مہینہ کیا ہے تو وہ کتاب کیا کریں گے؟ اور یہ آج سے 8 سال پہلے کی بات ہے کہ میں ایک علماء سے ملا، میں نے کہا مولا علی کی ولادت کا مہینہ ہے تو آپ بیان کیوں نہیں کر رہے مسجد میں؟ وہ کہتا میری تیاری نہیں۔ میں نے کہا حضرت مولا علی کی شان میں بھی تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ ارے وہ بندہ ہی کیا ہے جسے علی کی شان کی خبر نہ ہو؟ یہ ایک بڑا دکھ ہے میرے دل میں، بڑی تکلیف۔
اور بہت سارے مجھ جیسے علماء کو بھی ہوگی، میں تو ان کی جوتیاں سیدھیاں کرتا ہوں نا علماء کی، میں تو عالم نہیں ہوں، میں تو ادنا سا اسٹوڈنٹ ہوں، طالب علم، لیکن خدا کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ ہماری مسجدوں میں حضرت مولا علی کی ولادت کا مہینہ جو ہے اس پر کہہ لیں کہ 100 میں سے 2% 3% بات ہوتی ہے۔ ہماری اہل اعظم صاحب اسی طرح ہیں، آپ ماشاءاللہ دیکھتے ہیں، آپ نے کئی دفعہ یہ بات بھی ہم سے کی ہے، آپ بھی صوفی صاحب ہیں، یہ مسجد کی امامت کراتے رہے ہیں کئی سال، یہ سامنے بیٹھے ہیں، میں نے قسم دے کے پوچھتا ہوں کیا یہ حال نہیں ہمارے سنیوں کا؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ یہ سوال تھا میرا ایک۔ دوسرا یہ کہ حضرت علی کی محبت اور حضرت علی کا ذکر صرف شیعہ کے کھاتے میں ڈال دیا ہم نے۔ حضرت علی کی شان کا معاملہ ہو، حضرت علی کی بات ہو، پنجتن پاک کی بات ہو، تو وہ محبت، وہ مقام، وہ چیز حضرت علی کی اہل بیت کی شیعوں کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، کیوں؟ یہ دوسرا مسئلہ ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم جب علی کی بات ہوتی ہے، اہل بیت کی بات ہوتی ہے، تو ہم بڑی غور سے دیکھتے ہیں یہ شیعہ تو نہیں۔ آج آپ کو بتاتا ہوں، اگر یہ بات ہے تو خدا بھی شیعہ ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، اور مصطفیٰ بھی شیعہ ہے۔ اگر یہ بات کرنا شیعہ پن ہے، سب سے پہلی شان قرآن کی ہے، اور قرآن کے مقام سے اوپر مقام کسی کا نہیں۔ قرآن کا علم سب سے پہلے ہے، قرآن کی بات سب سے پہلے ہے، جو چیز قرآن میں ہے وہ سب سے پہلے اور سب سے افضل ہے۔ یہی عقیدہ اہل سنت ہے، اور یہی حضرت ابو بکر صدیق کا عقیدہ ہے، اور یہی آج تک کے تمام علماء کا عقیدہ۔ کیوں جی؟ قرآن میں سب سے زیادہ شان حضرت علی کی ہے، یہ میں نہیں کہتا۔ اب یہ بات سنیں، یہ دنیا بھی سنیں، قرآن میں سب سے زیادہ شان حضرت علی کی ہے، اور اس کو بیان کرنے والے حضرت امام جلال الدین سیوطی ہیں، جو اہل دیوبند اپنے مرکز میں ان کی در المنصور تفسیر پڑھاتے ہیں، وہ تفسیر پڑھاتے ہیں، وہ ان کو حضرت علی کی محبت بھی پڑھا دیں۔ یہ در المنصور تفسیر وہ ہے جو بطور لیکچر وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو پڑھاتے ہیں، اس تفسیر کا حوالہ دے رہا ہوں۔ اس میں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے سب سے زیادہ جس کی شان میں آیات بیان کی ہیں وہ علی ہے، اور آپ نے فرمایا کہ میری گنتی کے حساب سے، امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں میری گنتی کے حساب سے 336 آیتیں مولا علی کی شان میں اتری۔ اختصار کے ساتھ میں نے بات بیان کر دی۔ اب دوسری چیز ہے حدیث مصطفیٰ، سنت مصطفیٰ۔ اصول حدیث کے امام، سب سے پہلے امام ابن الصلاح، 1100 سال پہلے کے امام ہیں، اور شہنشاہ اصول حدیث ان کو کہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ قرآن پہلے ہے، حدیث بعد میں ہے۔ قرآن پہلے ہے، حدیث مقام میں۔ اگر کسی چیز کو حلال اور حرام کرنا ہو تو دونوں برابر ہیں، بات سمجھ گئے؟ وہ کہتے ہیں قرآن پہلے ہے، حدیث بعد میں ہے، مگر کسی چیز کو حلال اور حرام کرنے میں دونوں کی حجیت برابر ہے، دونوں کا مقام برابر ہے، مرتبے میں قرآن پہلے ہے، حدیث بعد میں ہے۔ یہ عقیدہ ہے اہل سنت کو، علماء کا، جیت کا، جو آج سے 1000 سال پہلے تھے۔ تو حدیث میں آ جائیں، حدیث کے جو سب سے بڑے امام ہیں، جن کو اہل دیوبند بھی مانتے ہیں، اہل سنت بھی مانتے ہیں، اور اہل حدیث سے بہت ہی مانتے ہیں۔ سعودی عرب میں جو اس وقت کے امام ہیں سعودی عربیہ میں، وہ جناب حنبلی ہیں۔ کیا ہے؟ حنبلی۔ سعودی عرب میں جب آپ جن کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں وہ حنبلی عقیدہ رکھتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل کے مقلد، امام احمد بن حنبل 10 لاکھ حدیث کے حافظ، امام احمد بن حنبل امام بخاری کے استاد، امام احمد بن حنبل جب امام مسلم نے صحیح مسلم لکھی تو وہ چیک کروانے کے لیے لے کے آئے تھے امام احمد بن حنبل کے پاس۔ قرآن کے بعد سب سے بہت بڑی جو کتاب ہے، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم سب سے زیادہ حدیث پاک علی کی شان میں ہے۔ کیا خبر علی کی شان کیا ہے؟ انہوں نے علی کا ذکر کیا مگر علی کو سمجھا نہیں۔ تو امام احمد بن حنبل 10 لاکھ حدیث کے حافظ،
اور بڑوں بڑوں کے استاد، بخاری مسلم قرآن کے بعد سب سے افضل کتاب سب مانتے ہیں، ان کے استاد اور امام مسلم جن کے قدموں میں جا کے کہہ رہے ہیں کہ حضور یہ کتاب چیک کریں ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، وہ امام احمد بن حنبل ہے، ان کا عقیدہ کیا ہے بتائیں ذرا صوفی صاحب؟ کہ حدیث پاک میں سب سے زیادہ حدیثیں حضور نبی پاک نے کن کی شان میں؟ مولا علی، کس کی شان میں؟ کیا وہ شیعہ تھے جو یہ بات کر رہے تھے؟ حالانکہ بڑا خطرناک دور تھا ان کا۔ میرے دوستو، قرآن اور حدیث میں یہ ثابت ہو گیا کہ قرآن میں اللہ نے شان علی کی بیان زیادہ کی ہے، حدیث میں مصطفیٰ نے زیادہ بیان کی ہے۔ قرآن اور حدیث دو ہی چیزیں ہیں نا، دونوں میں شان علی کی بلند ہے، تو علی کا مقام بلند ہے، علی کا ذکر زیادہ ہے، تو پھر یہ کیا وجہ ہے کہ ہم علی کا ذکر کرنے سے ڈرتے ہیں؟ آئیں ذرا ابو بکر صدیق کا ذرا چیک کر لیں عقیدہ۔ شاید آپ لوگوں کو ابو بکر صدیق کا عقیدہ ہی دیکھ کے شرم آ جائے کہ حضرت ابو بکر صدیق کیا کہتے تھے تو ہم کیا کر رہے ہیں۔ حضور کے صحابہ فرماتے ہیں صحابہ میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے پہلے حضور سیدنا صدیق اکبر ہے، اس پہ کوئی اختلاف نہیں، یہ عقیدہ اہل سنت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا جو عقیدہ ہوگا اس پہ کسی کو شک ہو سکتا ہے؟ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات کو بیان کرنے والی اما عائشہ صدیقہ ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے ابا جان کو دیکھا، یہ حدیث بڑی مشہور ہے، میں نے اپنے ابا جان کو دیکھا کہ علی جہاں بھی نظر آتے تھے وہ ٹک ٹکی باندھ کر مسلسل پوری توجہ کے ساتھ اپنے پورے جسم کو علی کی طرف متوجہ رکھ کر حضرت علی کو تک رہے ہوتے تھے۔ یہ عقیدہ صدیق اکبر کا۔ اما عائشہ صدیقہ نے پوچھا کہ حضور ابا جان بات ایک پوچھ سکتی ہوں؟ میں بیٹا پوچھو کیوں نہیں؟ تو میں حضور علی کے چہرے کو تکتے رہنا یہ کیا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، آپ مسجد میں بیٹھے ہوں تو علی، بازار میں ہو تو علی، گھر میں ہو تو علی، صحراؤں میں ہو تو علی، کہیں بھی ہو تو علی، ہر وقت علی کی طرف توجہ کرنا، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا اے عائشہ تجھے خبر نہیں میرے آقا نے کیا فرمایا؟ ہائے 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 ہائے، کبھی اس بات کو اندر سے تو گزارو، سنتے صدیاں گزر گئی، اندر سے نہیں گزری، کانوں سے گزری، دل سے نہیں گزری، کانوں سے گزری، محبت سے نہیں گزری، اس کو اپنے قلب سے گزارو کہ صدیق کا عقیدہ کیا ہے، صدیق کی محبت کیا ہے، صدیق کی نظر میں کیا ہے، صدیق کے دل میں کیا ہے۔ فرمایا تم نے سنا نہیں، میرے آقا نے فرمایا جو علی کو تکتا ہے وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ علی کی طرف تکتے رہنا عبادت ہے۔ فرمایا علی کو تکتے رہنا، فرمایا کہ اگر علی کو کوئی تک نہ سکے، ایسا زمانہ آ جائے کہ علی کو تک نہ سکے، علی پردہ کر جائے، تو پھر فرمایا علی کا ذکر بھی عبادت ہے۔ اب اگلی بات بڑی لطف والی ہے، بڑی لطف والی بات۔ پھر اما عائشہ صدیقہ نے سوال کیا کہ حضور اگر کوئی شخص علی کا ذکر بھی نہ کر سکے، ہاں بنو امیہ کے زمانے کی گل آ گئی، یہ سوچ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ علم غیب کیا ہے، علم غیب اما عائشہ صدیقہ کے پاس بھی تھا، ان کو نظر آ رہا تھا کہ ایسا دور بھی آئے گا کہ علی کا ذکر بھی نہیں کیا جا سکے گا۔ اور امام محدثین فرماتے ہیں کہ ہم گنتی نہیں کر سکتے، گنتی نہیں کر سکتے جتنے کوفے میں گھر گرائے اس وجہ سے کہ وہ علی کا ذکر کرتے تھے، یہ خبر تھی ان کو۔ فرمایا کہ اگر کوئی علی کا ذکر نہ کر سکے، فرمایا علی کو دل میں یاد کرنا بھی عبادت ہے۔ اس سے اور بلند کیا پوچھتے ہو تم؟ اس سے اور اگلی بات کیا پوچھنی؟ فرمایا علی کو تکنا بھی عبادت، ذکر بھی عبادت، دل میں یاد کرنا بھی عبادت، علی کا نام لینے کو بھی عبادت کر دیا، تکنے کو بھی عبادت کر دیا، دل میں رکھنے کو بھی عبادت کر دیا۔ یہ میرا عقیدہ ہے کہ اما عائشہ صدیقہ کا عقیدہ ہے، یہ میرا عقیدہ ہے، صدیق اکبر کا عقیدہ ہے، یہ میرا عقیدہ ہے، امام اعظم کا عقیدہ ہے، یہ میرا عقیدہ ہے، امام شافعی کا عقیدہ ہے، امام احمد بن حنبل کا عقیدہ ہے، امام سیوطی، امام قرطبی، امام حازمی، امام بغوی کا عقیدہ ہے، امام بخاری، امام مسلم کا عقیدہ ہے، اللہ کی عزت کی قسم یہ تمام محدثین کا عقیدہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ حسینیت، نعرہ
नाराए तहकीक। میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قلعہ خیبر فتح ہوا. یہ بڑی دفعہ میں نے حدیث سنائی ہے سنت کی کتاب میں. میرے پاس بھی 2 سے 3 لاکھ حدیث پاک پڑی ہوئی ہے. ہزاروں حدیثوں کا مطالعہ کیا میں نے, ہزاروں کتابیں کھنگال لی. ایسے ہی میں بات نہیں کر رہا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں, یہ انصاری تھے بڑے حضور سے محبت کرنے والے, حضور کی بڑی دیر ڈیوٹی دی ہے انہوں نے. فرماتے ہیں جب قلعہ خیبر فتح ہوا حضرت علی کو کندھوں پہ اٹھا لیا لوگوں نے, صحابہ نے. ہر طرف علی کے نعرے, ہر طرف علی کا ذکر, ہر طرف علی کی بات, ہر طرف علی کے جلوے. فرمایا حضور مسجد میں آئے, منبر پہ بیٹھے. میرے آقا نے فرمایا آج تمہیں علی کی بات بتاتا ہوں. ہائے ہائے, آج علی کی بات بتاتا ہوں تمہیں. فرمایا صحابہ یہ میری نصیحت یاد رکھنا, اپنے گھروں میں اپنے اولادوں کو, اپنی نسلوں کو, اپنے بیویوں کو گھر میں علی کی محبت سکھایا کرو, علی کا تعارف کرایا کرو. یہ حدیث بیان کر رہا ہوں, حدیث اہل سنت کی کتب میں. فرمایا کہ علی کا ذکر کیا کرو, انہیں بتایا کرو علی کے بارے میں, اس علی کی شان بیان کیا کرو تاکہ وہ باخبر ہو جائے علی کی شان سے, اور انہیں خبر ہو جائے حق کی. اور وہ قرآن کو اور علی کو جب جوڑ کے اپنے دل میں ڈال لیں گے تو وہ کامل ایمان والے ہو جائیں گے. صحابہ فرماتے ہیں, حضرت انس فرماتے ہیں اس دن سے سارے صحابہ اپنے گھروں میں علی کی محبت کا درس دیتے ہیں. ہاں دسو ذرا ہوں لوگ کی کہتے ہیں شیعہ پن نے ایتے سکھے صحابہ کو ایسی علی کا ذکر کرنا تو سکھے صحابہ کو. فرمایا ہم سارے صحابہ علی کا ذکر کرتے ہیں اپنی اولادوں کو. فرمایا کہ یہاں تک صحابہ کا عقیدہ دیکھے. فرمایا یہاں تک کہ صحابہ کرام میں کئی ایسے صحابی بھی جلالی تھے کہ وہ اپنی اولادوں کو لے کر دروازے میں کھڑے ہوتے جب علی گزرتے. جب علی گزرتے تو دروازے میں کھڑے ہوتے بچوں کو لے کر, پوچھتے بیٹا بتا یہ کون جا رہا ہے. کوئی اگر یہ کہتا کہ یہ علی المرتضیٰ ہیں تو اسے سینے سے لگاتے, پیار کرتے. فرمایا سبحان اللہ, حق ادا کر دیا بیٹا ہونے کا. فرمایا ایسا بھی ہوا, ہم نے دیکھا, صحابی بتا رہے ہیں کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ میں اسے پہچانتا نہیں, فرمایا اسے گھر سے نکال دیا, اس کی ماں کو بھی نکال دیا. فرمایا جو علی کو نہیں پہچانتا وہ کسی کو کیا پہچانے گا, جو علی کو نہیں پہچانتا ایمان سے کیا اس کا تعلق ہے. یہاں تک صحابہ کے عقیدے تھے, یہاں تک ان کے اپنے گھر کے معاملے تھے کہ ان بچوں کو گھر میں رکھنا پسند نہیں کرتے تھے, اس بیوی کو گھر میں رکھنا پسند نہیں کرتے تھے جو علی سے واقف نہیں ہوتی. ہمارے حال دیکھیں گھروں کے کیا ہے. میں چھوٹا سا تھا جب سے میری والدہ محترمہ حضور مولا علی کا ذکر کیا کرتی تھی, سیدنا صدیق اکبر کا ذکر کیا کرتی تھی, سیدنا عمر فاروق کا ذکر کرتے تھے, اور امام حسین کا جب آتا تھا مہینہ محرم کا تو 10 دن کوئی اپنے باپ کی لاش پہ اتنا نہیں روتا جتنا وہ روتی تھی. ساری زندگی کا عمل رہا, میں نے ان سے سیکھا یہ سب. کیوں؟ کیونکہ گھر میں علی کا ذکر ہوتا تھا, تعارف ہو گیا. تو جس گھر میں فتوے لگے علی کے ذکر سے, علی کے ذکر پر, علی کو بارے میں یہ کہا جائے اسے مولا علی کہیں نہ کہیں, اسے یا علی کہیں نہ کہیں, جس گھر میں یہ معاملہ ہو جائے بتائیں اس گھر کا ایمان سے تعلق کیا ہے.